اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ساتھیوں، بزرگوں، خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی سلامتی، رحمتیں اور برکتیں آپ سب پر۔ خواتین و حضرات، کائنات کی سب سے بڑی حقیقت کیا ہے؟ کائنات کی سب سے بڑی حقیقت کربلا۔ کائنات کی سب سے بڑی قربانی، سب سے بڑا ظلم کائنات کا، اور صبر کی انتہا کی مثال کربلا کا سانحہ عزیزو سن 61 ہجری میں پیش آیا، جبکہ حضور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پردہ فرمائے 50 برس بھی پورے نہیں ہوئے تھے، اور صحابہ کی بڑی تعداد مکہ میں موجود تھی، مدینہ میں بھی اور اسلامی ریاست کے دیگر علاقوں میں بھی، جنہیں اچھی طرح سے یاد تھا کہ جناب حسین علیہ السلام مسجد نبوی میں تشریف لے گئے تو نانا نماز پڑھا رہے تھے اور سجدے کی حالت میں تھے، باقی مقتدی جتنے بھی تھے وہ بھی سجدے کی حالت میں۔ امام سیدھے جاتے ہیں اور جا کے نانا کی پشت پر سوار ہو جاتے ہیں۔ نانا اپنا سر اوپر نہیں اٹھاتے، سجدے کو طویل کر لیتے ہیں، سر اوپر نہیں اٹھاتے کہ کہیں ایسا نہ ہو میں سر اٹھائیں اور حسین نیچے گر جائے اور اس کو چوٹ لگے۔ صحابہ کو تشویش ہوتی ہے، وہ سر اٹھا کر دیکھتے ہیں کہ خدا نخواستہ کہیں نبی پاک کو کچھ ہو تو نہیں گیا۔ ان میں وہ بھی تھے جنہوں نے ننھے حسین کو نانا کے کندھوں پر سوار دیکھا تھا، ان کو یہ مکالمہ بھی یاد تھا کہ جب جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گلی میں اس شام سے تشریف لے جا رہے تھے کہ حسین کندھے پر تھے، تو کسی صحابی نے کہا سبحان اللہ، کیا شاندار سواری پائی ہے، جس پر اللہ کے نبی نے فرمایا تم سواری کو ہی کیوں دیکھتے ہو، سوار کو بھی تو دیکھو، وہ بھی تو کسی سے کم نہیں۔ وہ لوگ بھی موجود تھے جنہوں نے جمعہ کے روز مسجد میں شہزادگان حسن حسین علیہ السلام کے استقبال کا منظر بھی دیکھ رکھا تھا کہ شہزادے تشریف لاتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں، ممبر سے اتر کر سیدھے دروازے پر جاتے ہیں اور نواسوں کو بازو میں بھر کر ممبر تک لاتے ہیں، پھر ایک کو دائیں طرف اور دوسرے کو بائیں طرف بٹھاتے ہیں۔ اور محمد وآل محمد سلمان۔ وہ پچھلی صف میں بیٹھے کسی صحابی کو بھی اس خدمت کے لیے کہہ سکتے تھے کہ بھائی شہزادے تشریف لائے ہیں، ان کو ذرا اٹھا کر میرے پاس لے آؤ، لیکن یہ نہیں کیا، ان کے استقبال کے لیے خود گئے اور خود اٹھا کر ان کو ممبر تک لائے۔ اور سب سے بڑھ کر ان لوگوں میں وہ بھی تھے جنہوں نے نبی پاک کا یہ فرمان سن رکھا تھا کہ میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے، جس نے حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے حسین سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض۔ اور یہ یقیناً آپ کے نوٹس میں ہوگا جو حدیث میں نے ابھی بیان کی کہ جس نے حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے حسین سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ یہ الفاظ اللہ کے نبی نے مختلف موقعوں پر خانوادہ رسول کے سبھی افراد کے بارے میں فرما رکھے۔ جناب علی شیر خدا کے لیے بھی، خاتون جنت جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کے بارے میں بھی، اور دونوں شہزادگان حسن حسین علیہ السلام۔ خواتین و حضرات، ہم خانوادہ رسول کی بات کر رہے ہیں، آئیے اس بات کو، اس ذکر کو ذرا یہی روک کر آپ کے گھر کی بات بھی کر لیں۔ ہاں آپ لوگوں کے گھر کی بات، آپ حیران تو بہت ہوگی، بات کوئی اور ہو رہی ہے اور یہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کے گھر کی بات پریشان ہو، سن لیجیے۔ آپ لوگ گھر بار والے ہیں، گھر ماشاءاللہ بھرا بھرایا ہوگا، ماں باپ ہوں گے، بیوی بچے ہوں گے، ہو سکتا ہے کہ گھر میں گرینڈس بھی ہوں، یعنی آپ کے نانا اور دادا بھی ہو سکتے ہیں، اور پھر برادری بھی ہوگی، دور پر ایک رشتہ دار بھی ہوں گے، اور یقیناً دوست احباب بھی۔ ذرا خدا کو حاضر ناظر جان کر کہیے کہ آپ کس سے زیادہ پیار کریں گے، اپنے گھر والوں سے یا باقی لوگوں سے جن کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے؟ اپنے اہل بیت سے نبی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رغبت اور محبت ایک فطری جذبہ اور ایک فطری امر ہے جس میں دو رائے ہو ہی نہیں سکتی۔ بے شک اہل بیت کا اپنا خصوصی مقام و مرتبہ اور اپنی آن بان اور شان، اور ان کا کسی سے مقابلہ بنتا ہی نہیں۔ یہ ایک فطری اور مانی ترمانی حقیقت ہے جسے اہل ایمان کسی صورت بھی نظر انداز
کرنے کی جسارت نہیں کر سکتے۔ رسول خدا اور اہل بیت کے غلاموں، کربل بیتے 1381 برس ہو گئے، مگر یوں زندہ و تابندہ کہ گویا کل کی بات ہو، اور نتائج تو اس کے بہت ہی بے حد کیا نتائج ہے، تو کیا ایفیکٹ ہے؟ وہ یہ کہ حسین زندہ ہیں، کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہیں، اور رہتی دنیا تک زندہ رہیں گے۔ اور رہا یزید تو بھائیوں، وہ تو کبھی کا مر چکا، پھر وقت نے دونوں کو ایک استعارہ بنا دیا۔ حسین حق کا استعارہ ہیں تو یزید باطل کا، ایک دین کو بچانے والا اور دوسرا تباہ کرنے والا۔ حسین نے یزید کی مکروہ سازش ناکام بنا دی۔ حسین پر تا قیامت درود و سلام، اور یزید پر میں کیا کہوں، اتنا ہی کافی ہے کہ آج دنیا بھر میں کروڑوں مسلمان ہیں، اس پنڈال میں بھی حسین اور حسن کے نام والے ہوں گے۔ ذرا ہاتھ اٹھائی تو اٹھائیے جن کے نام کا حصہ حسین ہے، یعنی محمد حسین، علی حسین، کرامت حسین، ماشاءاللہ۔ اس پنڈال میں بھی تقریباً آدھے کے لگ بھگ لوگ وہ ہیں حسین جن کے نام کے حصہ ہے۔ کیا یزید بھی کسی کا نام ہے؟ لا حول ولا قوت، اس پنڈال میں تو نہیں، بلکہ یزید نام کا آدمی آپ کو شاید ہی کہیں ملے، شاید ہی۔ اگر کوئی ہوا بھی کہیں تو وہ اس قدر شرمندہ ہوگا، اس قدر نادم سا کہ شعور میں آتے ہی یا تو نام بدل لیتا ہے یا پھر گمنامی اور ندامت کی موت مر جاتا ہے۔ شہادت حسین کے حوالے سے اجمیر شریف والے خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ ربائی جو کہ بہت مشہور ہے، آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، ذرا اس کا حسن اور جامعیت ملاحظہ فرمائیں۔ شاہ ہست حسین، پادشاہ ہست حسین، دین ہست حسین، دین پناہ ہست حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حق کا کے بنائے لا الہ ہست حسین۔ خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاہنے والوں، امام عالی مقام کے جانثاروں، یہ ربائی فارسی میں اس کا ترجمہ بھی سن لے، جو کچھ یوں ہے کہ حسین دین کی بنیاد ہے، جب بنیاد ڈگمگا رہی تھی تو حسین نے سہارا دیا، سر کٹوا دیا مگر جھکایا نہیں۔ خواتین حضرات، اگر تاریخ کے اس فیصلہ کن موڑ پر حسین نہ ہوتے تو آج دین کی کیا شکل ہوتی؟ یقیناً بھیانک، اس قدر بھیانک کہ اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ یہ امام علی مقام کا نوع انسان، بالخصوص امت مسلمہ پر احسان عظیم ہے کہ دین ان کی بدولت صحیح و سالم رہا۔ بعد میں ہم نے اس کا کیا حشر کیا اور آج تک کر رہے ہیں، یہ ایک الگ کہانی ہے۔ میں اپنی گفتگو کو اختتام تک پہنچ رہا ہوں، مگر ایک بات ذہن میں ابھی تک کھٹک رہی ہے اور اس کی کسک ہے، جس کا ذکر میں ضرور کروں گا، کیونکہ بقول بابا بلے شاہ منہ آئی گل نہ رہ دی۔ بات یہ ہے کہ جب امت امام علی مقام علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام و مرتبہ سے آگاہ تھی اور اس حوالے سے احادیث مبارکہ بھی ان کے سامنے تھی اور بہت سارے واقعات انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ رکھے تھے، تو امام جب مدینہ سے نکلے، مکہ سے چلے، تو دونوں شہر بھرے برائے تھے، زمانہ بھی حج کا تھا اور لاکھوں کا اجتماع بھی تھا۔ تو دوستو، پھر کسی نے خانوادہ رسول کا نوٹس کیوں نہیں؟ کسی نے کیوں نہ پوچھا کہ نواسہ رسول بال بچوں سمیت کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ ہمارے یہاں آج بھی کوئی بستی چھوڑ دے تو لوگ ضرور پوچھتے ہیں کہ بھائی کہیں اور جگہ آباد ہونے جا رہے ہو، کسی اور جگہ زمین خرید لی ہے، گاؤں سے کیوں چھوڑ رہے وغیرہ۔ دوسری بات جو کہ اس سے بھی بڑھ کر کہ کربلا میں شہادتیں دینے والے حسینی لشکر میں مدینہ والوں کی تعداد سب سے زیادہ، جو اہل خانہ عزیزوں دوستوں سمیت کل 22 لوگ، اور مکہ وہ بستی جہاں کعبۃ اللہ اور جہاں سے دین اٹھا وہاں سے صرف 2 لوگ شامل، جبکہ باقی کوفہ، بصرہ اور دیگر چھٹی بستیوں سے۔ اور یہ وہ وقت جبکہ مسلمانوں کی تعداد 2 کروڑ سے بڑھ چکی۔ اس رویے کو کیا کہا اور اس منظر نامہ کی کیا توجیہ کی جائے؟ اللہ کسی کو توفیق دے تو میں تو یہ کہوں گا کہ وہ جذبات کو ایک طرف رکھ کر خالص پیشہ ورانہ انداز میں اس موضوع پر تحقیق کرے، پرکھ پرچور کرے اور حقائق سامنے لائے تو امت پر احسان ہوگا اور گم گشتہ راہ اس ریوڑ کو شاید کچھ سمت مل سکے۔ وما علینا الا البلاغ۔ حسین یا حسین، حسین یا حسین، حسین